دوستوں، کسی بھی ملک کی قومی ایئر لائن اس کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتی ہے۔ لوگ فخر سے اپنی قومی ایئر لائن میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہماری قومی ایئر لائن PIA یعنی پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز کی اس وقت حالت دیکھ کر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دور میں دنیا کی بہترین ایئر لائن کا خطاب پانے والی PIA آج تباہی کے تھانے میں کھڑی ہے۔ یہ ایک جہاز کے کریش ہونے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک پوری ایئر لائن کے کریش ہونے کی کہانی ہے۔ 14 گھنٹے فلائٹ کا ڈیلے ہونا، جہازوں کی خراب حالت، دوران سفر مناسب کھانا نہ ملنا اور سٹاف کا رویہ، یہ سب چیزیں تو ایک طرف، لیکن PIA اس وقت اتنے بڑے بھاری قرضے میں ڈوب چکی ہے کہ آپ کو جان کر بے حد حیرت ہوگی۔ PIA اس وقت روزانہ کتنا بڑا نقصان اٹھا رہی ہے، یہ جان کر بھی آپ کا سر چکرا جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو PIA کے متعلق وہ سب چیزیں بتاؤں گا جو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ دوستو، بات شروع کرتے ہیں 23 اکتوبر 1946 سے، جب پاکستان بننے سے پہلے اورینٹ ایئر ویز نامی ایئر لائنز بنائی گئی۔ اس کے بعد پاکستان بن گیا اور یہ ایئر لائن پاکستان میں استعمال ہونے لگی۔ 10 جنوری 1955 کو اورینٹ ایئر ویز نامی اس ایئر لائنز کو گورنمنٹ نے قومی ادارہ بنا دیا اور اس کا نام PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز رکھ دیا گیا۔ PIA کی پہلی انٹرنیشنل فلائٹ 1955 میں روم سے ہوتے ہوئے لندن پہنچی تھی۔ PIA کی کامیابی کا سفر یہیں سے شروع ہو چکا تھا۔ PIA کی تاریخ کا سب سے سنہرا دور تب شروع ہوا جب ایئر مارشل نور خان کو 1959 میں PIA کا MD مقرر کر دیا گیا۔ ایئر مارشل نور خان کسی بھی فلائٹ کو کسی بھی وقت خود چیک کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ وہ نہ صرف جہاز کی حالت کو چیک کرتے، بلکہ جہاز میں صفائی سے لے کر سٹاف کی یونیفارم تک کی چیکنگ بھی خود کیا کرتے تھے۔ دوستو، اسی دور میں PIA ایشیا کی وہ سب سے پہلی ایئر لائن بن گئی جس نے بوئنگ 707 جیسا عظیم الشان جہاز اپنی فیلڈ میں شامل کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1975 میں جب PIA کی نئی یونیفارم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو PIA کی جانب سے ایک مقابلہ کرایا گیا اور دنیا بھر کے ڈیزائنرز کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے ڈیزائنز PIA کو بھیجیں۔ اس مقابلے میں کئی انٹرنیشنل ڈیزائنرز نے بھی حصہ لیا اور جیت سر ہارڈی ایمس نامی ایک ڈیزائنر کی ہوئی۔ دوستو، سر ہارڈی ایمس اس وقت برطانیہ کی ملکہ کوئن الزبتھ کی ایک آفیشیل ڈیزائنر تھا۔ آپ سوچیں کہ اس وقت اتنے بڑے ڈیزائنرز PIA کے ساتھ کام کرنے کو فخر کی بات سمجھتے تھے۔ دوستو، ایمریٹس ایئر لائنز جو آج اربوں روپے کا پروفٹ کما کر دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں سے ایک بن چکی ہے۔ UAE کی اس ایئر لائن نے 1980 کی دہائی میں شروعات کرنے کے لیے PIA سے ہی مدد مانگی اور PIA نے 1985 میں ایمریٹس ایئر لائنز کو اپنا ایک بوئنگ 737 جہاز لیز پہ دیا تاکہ ایمریٹس ایئر لائن اس کے ساتھ اپنا سفر شروع کر سکے۔ بعد میں ایمریٹس نے PIA کو یہ جہاز واپس کر دیا تھا۔ 32 سال بعد PIA آج بھی وہی بوئنگ 737 جہاز چلا رہی ہے، کیونکہ PIA کے پاس اس کا متبادل جہاز نہیں ہے اور ایمریٹس ایئر لائن کے پاس ماڈرن جہازوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ دوستو، اتنے شاندار ماضی کے بعد PIA کے ساتھ کیا ہوا؟ آج PIA اتنے زیادہ قرضے میں ڈوب چکی ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ہمارا قومی اثاثہ اس وقت تباہی کے تھانے میں کھڑا ہے۔ PIA کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو PIA کی انتظامیہ نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں جمع کرائی ہے، PIA اس وقت 300 ارب کے قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس قرضے میں 5.5 ارب روپے کا ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے۔ PIA ہر مہینے 7.5 ارب روپے کماتی ہے، جبکہ PIA کا خرچہ 14 ارب کے قریب ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر مہینے PIA کو ہر مہینے 6.5 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ PIA کو ہر مہینے 4.5 ارب روپے کے صرف قرضوں کی علیحدگی کرنی ہوتی ہے۔ 300 ارب کے اس قرضے میں PIA نے 186 ارب روپے بینکس کو واپس کرنے ہیں، جس پہ ہر سال 12 ارب روپے کا صرف سود دینا پڑتا ہے۔ دوستو، PIA کو 1971 میں اس وقت پہلی دفعہ دھچکا لگا جب PIA کو اپنے کچھ جہاز مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے پر کھونے پڑے اور اسی سال PIA کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ 1973 میں ایئر مارشل نور خان کو، جنہوں نے MD کی حیثیت سے PIA کو بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، ایک بار پھر PIA کو سنبھالا دینے کے لیے PIA کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ ایئر مارشل نور خان نے اس شرط کے ساتھ کہ PIA میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، ایک بار پھر
پی آئی اے کو سنبھالا دینا شروع کر دیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پی آئی اے میں سیاسی مداخلت ختم نہیں ہو سکی۔ فرینڈز، 1975 میں پی آئی اے میں سیاسی جماعتوں کی یونین بنا دی گئی اور بے شمار سفید ہاتھیوں کو جاب پر رکھ دیا گیا۔ یہ وہ گھوس ملازمین تھے جن کا تعلق سیاسی جماعتوں سے تھا اور یہ کام پر نہ آ کر بھی اپنی تنخواہ لے لیا کرتے تھے۔ پی آئی اے میں ناکارہ ملازمین کی تعداد بڑھتی رہی۔ 1974 میں پی آئی اے کے پاس 9,000 ملازمین کام کر رہے تھے، جو 1984 میں بڑھ کر 16,000 ہو گئے تھے، جن میں سے زیادہ تر کوئی کام کیے بغیر ہی تنخواہ لے رہے تھے، لیکن پھر بھی پی آئی اے نقصان میں نہیں جا رہا تھا۔ دوستو، یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا اور پی آئی اے کا پروفٹ ہر سال کم سے کم ہوتا گیا، یہاں تک 1995 سے سن 2001 تک پی آئی اے تقریباً ہر سال نقصان اٹھا رہا تھا۔ 2005 میں پی آئی اے کو تقریباً 3 ارب روپے کا نقصان ہوا اور تب سے شاید ہی کوئی ایسا سال ہو کہ پی آئی اے کو پروفٹ ہوا ہو۔ 2006 میں ملتان میں پی آئی اے کے فوکر جہاز کے کریش ہونے کے بعد پی آئی اے کی فوکر جہازوں کی سیفٹی پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا اور پی آئی اے کو اپنے تمام فوکر جہازوں کو بند کرنا پڑا، جس سے پی آئی اے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 2007 میں پی آئی اے کے کافی سارے جہازوں پر یورپین ممالک میں داخلے پر اور یہاں تک کہ یورپین ممالک کے اوپر سے اڑنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کی وجہ پی آئی اے کے ان جہازوں کی صحیح سے مینٹیننس نہ ہونا تھی۔ دوستو، یہ انتہائی قابل شرم بات تھی، لیکن پی آئی اے کے انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ ریکی۔ 2013 میں پی آئی اے کے صرف 32 جہاز اڑ رہے تھے، لیکن ملازمین 18,000 تک پہنچ چکے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ہر جہاز 562 ملازمین کو پال رہا تھا۔ آج یہ تعداد بڑھ کر 680 ملازمین پر جہاز تک ہو گئی ہے۔ عالمی سینٹس کے مطابق ایک جہاز کے پیچھے 150 سے 225 ملازمین کو ہی بھرتی کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایمریٹس ایئر لائن کی طرف دیکھیں تو وہاں ہر جہاز تقریباً 190 ملازمین کا خرچہ اٹھاتا ہے، لیکن پی آئی اے میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سیاسی بھرتیاں کی گئیں، جن کا خرچہ عوام کو اپنی جیب سے دینا پڑا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں ہے۔ پی آئی اے کے نقصان اٹھانے کی ایک اور بڑی وجہ پی آئی اے کے خالی جہاز بھی ہیں، جو پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اڑتے ہیں۔ یہ چھوٹے اے ٹی آر جہاز ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں، لیکن کافی سارے شہر ایسے ہیں جہاں یہ اے ٹی آر جہاز آدھے بھی نہیں بھر پاتے۔ دوستو، ایک اے ٹی آر جہاز کو اڑانے کے لیے ہر گھنٹے 2 لاکھ روپے کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے۔ پی آئی اے روزانہ تقریباً 80 سے 100 گھنٹے کئی ایسے شہروں کی طرف اڑتا ہے جہاں پی آئی اے کے جہازوں میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پی آئی اے کو روزانہ 2 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے پی آئی اے کی انتظامیہ نے دبئی جیسے ممالک کے لیے، جہاں بے شمار لوگ سفر کرتے ہیں، ٹکٹس مہنگی کی ہوئی ہیں۔ ان ممالک میں جانے والے لوگوں کو پاکستان کے اندر اڑنے والے جہازوں کا نقصان بھرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کچھ وجوہات تو ایسی ہیں کہ آپ اپنا سر پکڑ لیں گے، جیسا کہ امریکہ میں اگر کوئی بھی فلائٹ تاخیر سے پہنچے اور اس میں موسم کا عمل دخل نہ ہو تو امریکہ میں اس جہاز پر بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ پی آئی اے کئی بار یہ بھاری جرمانہ ادا کر چکا ہے، کیونکہ پی آئی اے کے جہاز مقرر کردہ وقت پر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے۔ یہ سارے پیسے ہماری جیب سے جاتے ہیں۔ دوستو، پی آئی اے نے ان سالوں میں سب کچھ دیکھا ہے۔ 14 گھنٹے فلائٹس کے معمول کے مطابق لیٹ ہونا، جہاز کے پرزے نکال کر بیچ دینا، جہاز کا فیول چوری ہو جانا، جہاز کے کریو کی وردی پہن کر سمگلنگ کرنا، یہاں تک کہ پائلٹ کا لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر شراب پی کر نشے کی حالت میں جہاز اڑانے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں آپ کو پی آئی اے کے ساتھ جڑی ہوئی ملیں گی۔ دوستو، ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ پی آئی اے اپنے شاندار ماضی کی طرح ایک بار پھر دنیا کے صف اول کی ایئر لائنز میں شامل ہو جائے گا، لیکن یہ کیسے ہوگا یہ وقت ہی بتا سکتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس چینل کے ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔